تمام تعریفاں اس اللہ وحدہ لا شریک لا واسطے جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء طفیل سن نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ جل و علا آخر دم تک سڑے دلوں میں نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے۔ واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جناب دے سامنے پنجواں پارہ سورہ نساء اس دی آیت نمبر 69 دی تلاوت کر کے ثواب حاصل کیتا۔ اللہ کم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جڑا اللہ تعالیٰ دے رسول دا حکم مننے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ انہاں دا سنگ ملے گا جنہ تے اللہ نے انعام فرمایا۔ او جنہ تے انعام فرمایا او کون نے؟ من النبیین، نبی، صدیقین، صدیق والشہداء اور شہید والصالحین اور نیک اولیاء وحسن اولئک رفیقا اور ایک کیا ہی اچھے ساتھی نے۔ ویسے تو آیہ مبارکہ ساری میں جناب کے سامنے پیش کر دیتی اور ترجمہ میں پیش کر دیتا۔ اللہ کم الحکمین نے بہت زیادہ مسئلے بیان فرمائے، لیکن میں ایک گل جناب نال کرنا چاہنا۔ اللہ کم الحکمین نے ارشاد فرمایا بھئی نبی توجہ ہے، نبی، صدیق، شہید اور اولیاء۔ نبی، صدیق، شہید اور اولیاء صالحین، یہ چار گروہ ایسے نے کہ جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا بھئی یہ بڑے چنگے ساتھی۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ پہلی جماعت کیڑی؟ نبیان دی، دوسری جماعت صدیقان دی، تیسری جماعت شہیدان دی اور چوتھی جماعت ولیاں دی۔ فرمایا بھی یہ ایسے انعام والے لوگ نے جنہ تے رب بھی راضی، رسول بھی راضی، اور یہ انعام والی جماعت ہے۔ فرمایا یہ بڑے چنگے ساتھی نے جنہوں یہ لوگ مل جا، جنہ دی سنگت انہاں نال ہو گئی وہ لوگ کامیاب نے۔ تو ایک بڑی غور طلب بات میں عقیدے دی جناب کے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اس 1400 سال گزرن تو بعد بھی ایک ایسا مبارک عقیدہ موجود ہے جس عقیدے دے اندر اللہ، رسولان دے تاجدار حضور خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، پیغمبر، صدیق، شہید، ولی، یہ پھر 6 مبارک نام آ گئے۔ اللہ ایک، رسولان دے سردار 2 اور جنہیں رسول پیغمبر آئے 3، صدیق 4، شہید 5 اور اولیاء اللہ 6۔ اللہ کم الحاکمین نے ارشاد فرمایا بھئی یہ بڑے انعام والے نے۔ تو اس جند دور دے اندر ان صدیاں دے گزرن تو بعد بھی اگر اللہ تو لے کے ولیاں تک اگر کوئی جماعت متفق ہے ان 6 مبارک نامہ تے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ وہ مبارک جماعت انہوں کہندے نے اہل سنت و جماعت اگر متفق ہے اللہ تو لے کے اللہ دے ولیاں تک، اللہ تو لے کے اللہ دے ولیاں تک۔ آج میں کوئی گل چونکہ حضرت سید الشہداء شہنشاہ کربلا دا چہلم وغیرہ گزر گیا، اسی محفل بھی باقاعدہ اہتمام ہویا، تو آج میں کیا ہے چلو آج یہ تھوڑا سا آخری جمعہ ہے، ان دے اندر کچھ اللہ دے ولیاں دا ذکر ہو جائے، کچھ انہاں دی بارگاہ وچ حاضری ہو جائے۔ محرم شریف اور سفر دے اندر اسی ذکر شہداء کربلا کردے رہے۔ تو اہل سنت و جماعت ایک ایسا مبارک عقیدہ ہے
جن دے اندر خدا تو لے کے خدا دے ولیاں تک، خدا تو لے کے اللہ دے ولیاں تک محبت ہی محبت ہے، اعتقاد ہی اعتقاد ہے، پیار ہی پیار ہے، اور انہاں دی پیروی ہی پیروی ہے۔ اللہ کم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اگر خدا تو لے کے خدا دے پیاریاں تک تھوڑا تعلق اور تھوڑا عقیدہ درست ہے تو پھر میں مور پہ لانا یہ تسی بڑی اچھی جماعت جو ہے وہ ان دے وچ موجود ہو اور تھوڑا عقیدہ بڑا اچھا ہے، کیونکہ یہ بڑے اچھے ساتھی۔ تو اس دور دے وچ کتنی الجھناں دے لوگ شکار نے، لیکن اگر قرآن پاک نو آئی لوگ قرآن پاک نو نہیں نہ سامنے رکھ دے تو جو ہے آئی لوگ قرآن پاک نو نہیں سامنے رکھ دے، کہندے جی وہ فلانے پیر صاحب آکھیا، کون آکھیا؟ فلانے پیر صاحب نے کیا جی، فلانے ساڈے کلندر صاحب نے کیا، فلاں ساڈے وہ جناب مجذوب صاحب نے کیا۔ بھائی عجب گل لے، اللہ کم الحاکمین نے ارشاد فرمایا بھئی اللہ تو لے کے اللہ دے ولیاں تک یہ بڑے اچھے ساتھی نے، اور یہ اعتقاد بھی صرف ہون ایس صدی دے اندر موجود ہے تو صرف اہل سنت و جماعت دے اندر ہی موجود ہے۔ حضرات دی مقام تو کیوں نہیں خدا اور رسول کو فیصلہ کروان دے؟ اللہ تعالیٰ دے رسول کو فیصلہ کیوں نہیں کروان دے؟ قرآن اور حدیث نو سامنے کیوں نہیں رکھ دے؟ فلاں نے کیا جی، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک بندہ آ گیا مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے وچ، تے عرض کیتی سونیا قیامت کدن آنی ہے؟ تے ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے، تے حضرت انس فرماندے نے کہ میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اچھا بھائی دس تو قیامت واسطے تیاری کی تھی؟ کیا حضور میں قیامت واسطے تیاری تے نہیں کر سکیا، کوئی اتنی خاص تیاری تے نہیں، بس میرے عمل کمزور نے، لیکن میں اللہ تعالیٰ دے رسول نال پیار کرنا، میں اللہ دے رسول نال پیار کرنا۔ تے میرے مدینے تاجدار نے ارشاد فرمایا تے جی اللہ تعالیٰ دے رسول نال پیار کرنا ہے تے میں اعلان پیا کرنا المرء مع من احبا، جڑا جن دے نال پیار کرتا ہوئے گا وہ کل قیامت ان دے نال ہوئے گا۔ حضرات دی مقام اللہ نال جڑا ملاقات پسند کرتا ہے تے اللہ بغیر پردے تو ان دے نال ملاقات کرے گا۔ جڑا مدینے دے تاجدار نال پیار کرتا ہے تے پھر حضور دا پڑوس اون میدان محشر دے اندر بھی اور جنت دے اندر بھی حضور دا پڑوس نصیب ہوئے گا۔ تے حضور دے حکم دے مطابق اللہ دے قرآن دے مطابق تے جڑا نبیاں پیغمبراں تے صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں نال پیار کردا ہے حضور دے صدقے اللہ کریم انہاں دی سنگت بھی نصیب فرمائے۔ کسی نے کیا جی فلاں نے کیا دیتا جی، تھوڑے کول قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، لیکن قرآن اور حدیث نو سمجھن واسطے کسی متفق علیہ عالم دین محدث مفکر دی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہوئے کہ جو سوشل میڈیا تو عالم بنیا ہو، وہ اس گروپ جائن کیتے ہون انہاں گروپاں دے وچوں پڑھ پڑھ کے جناب وہ عالم نہ بنیا ہوئے، بلکہ وہ عالم ربانی دے کول پڑھیا ہوئے تھے، انجے دے عالم کول پڑھیا ہوئے۔ میں مثال دے جاواں، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ٹر گئے بریلی شریف، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی ایک نعرہ تھے لاؤ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت عشق و محبت، عشق و محبت، مل کے بولنا ہے عشق و محبت، عشق و محبت، مل کے ذرا آواز نہ لڑنی، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، سبحان اللہ۔ میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے گئے کندے کول؟ بریلی دے تاجدار دے کول ملاقات واسطے۔ ہوں اگلی گل بڑی توجہ طلب ہے، میں گلے پیا کرنا کسی سوشل میڈیا تو اس نہ پڑھیا ہوئے، کوئی گروپ نہ جائن کیتے ہون، ادلے کول بے کسی نتو خیرے کول کدی ادلے نتو خیرے کول بے کے تو اس نہ پڑھیا نہ ہوئے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی چلے گئے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، وہ اننے نو کی نظر آؤندا ہے، اکھ والے نظر آؤندا ہے، بصارت والے نظر آؤندا ہے، بصیرت والے نظر آؤندا ہے،
حضرات عظیم مقام جلے حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالی آپ بریلی تے تاجدار دے کول پہنچے تے کی بیندے نے ایک صرف وچ پردہ ہے سکھان والا آمنہ دلال ہے تے سکھان والا مولانا احمد رضا ہے ہولی جی نہیں ہولی یہ تے بڑی گل ہے ایک صرف وچ پردہ ہے کی یہ وچ بولو کی یہ وچ پردہ ہے اس پردے دے اس پاس سے آمنہ دلال ہے حضور خاتم النبیین نے حضور خاتم المعصومین نے حضور سید المرسلین نے تے ادھر مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی ہائے 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 ایک کون حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی آپ فرماتے نے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا ایک آواز نال سنی آواز نال بولیا جی میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور جھولی پھیلا کے سرکار دی بارگاہ وچ کدن سونے ہیں تواڈے کول کیڑیاں کمیاں نے مہربانی کر دیو مہربانی فرما دیو توجہ ہے بھائی تو جی حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی تشریف لے گئے تو ایک پردہ نظر آیا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے انہاں نوں کی پتہ ہوندا انہاں دا قرآن وچ کوئی نہیں لکھیا ہویا انہاں کہندا ہے بھائی قرآن کو نہیں لکھا آیا انا اجی میں جناب فرماندے پیسے بھی علم غیب ہے ایک انا پہ آندا بھائی علم غیب نبی نے کوئی نہیں اگلے دن ایک انا بابا جی دے نال ٹر گیا مدرسے دے وچ بابا جی نور محمد دا نام آندا نبی نو علم غیب کوئی نہیں میں کہا عجب گل ہے میں کہا اچھا ایک گل تے دس آندا جی دسو میں کہا بھائی 10 بجے اللہ نے معراج تے حضور نو بلایا کہنا جی بلایا تو میں کہا اپنا دیدار کروایا جی کروایا تو میں کہ جب اللہ نے اپنا آپ نہیں لکایا تو پھر پیچھے علم غیب رہ کڑا عجب گل ہے اور اللہ حضرت نے بھی نقشہ کھینچا تو فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو نہا مطلب ہوندا چھپنا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود او علم غیب دے منکراں او اللہ حکم الحاکمین نے یار نو بلایا تے دیدار کروایا تے بغیر حجاب تو کروایا ان قرآن پہ فرماندا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى آگے فرمایا فاوحى الى عبده ما اوحى سبحان اللہ وہ کون جاندا ہے اس واسطے ان لوگوں نو یہ سمجھاؤ اللہ حکم الحاکمی نے اپنا آپ نہیں چھپایا تے باقی کائنات جڑی وہ پھر چھپا دیتی فاوحى الى عبده سورہ نجم پڑھو 27واں پارہ پڑھو تو حضرت عظیم مقام
میں مثال پہ دینا سا بس سوشل میڈیا تے پڑھ کے عالم نہ بنیا ہوئے تے کیویں دے عالم کول گیا ہوئے اینج دے عالم کول گیا ہوئے جڑا قرآن کھولے تو حضور دا عشق نظر آوے. ایک بار پوری توجہ نال توجہ ہے تو میں گل کراں. او حدیث کھولے تو حضور دا عشق نظر آوے. اے نہ ہوئے حدیث پڑھ کے آکے حضرت عمر فاروق انج دے ہے, حدیث پڑھ کے آکے ایندا ہے حضرت ابوبکر صدیق انج دے ہے, اور حدیث پڑھ کے نہ کہ حضرت عثمان غنی انج دے ہے, حدیث پڑھ کے نہ کہ حضرت مولا مرتضی انج دے ہے. استغفار استغفار. لیکن ان دے وچوں بے ادبی یا گستاخی دا کوئی رزلٹ یا نتیجہ نہ نظر آوے, بلکہ او ادب والا ہوے. تے جویں انج دے عالم کول جاوے. حضرت میاں شیر محمد صاحب جلے گئے نا تے ایک پردہ نظر آیا, ایک پاسے حضور مدینے دے تاجدار حضور خاتم الانبیاء تے دوجے پاسے حضرت مولانا شاہ مرزا خان فاضل بریلی. تے ہن ایتھے گل کراں پوری ذرا دھیان نال سننی گل. تے میرے مدینے دے تاجدار نے ہن میاں شیر محمد صاحب بھی حضور دی بارگاہ دے مقبول سن. تے میرے مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا شیر محمد, بڑی دھیان نال گل سننا ہے, فرمایا شیر محمد پھر کدی آ جایا جے, پھر کدی آ جایا جے, پھر کدی آ جایا جے. دین والے حضور تے لین والے مولانا شاہ مرزا خان فاضل بریلی. ہاں 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 حضرات دی مقام توجہ فرمانا. تے پھر میں گل کر جانا وا آپ تاں تے اعلان پہ فرما دے میں نے تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب. مصطفیٰ تے اینج ماننا, مصطفیٰ نو اینج مان کہ حضور خود فرمان اے میرا گدا ہے, اے سنیاں دا امام ہے, اے عاشقاں دا امام ہے, اے صداقت دا امام ہے, امانت دا امام ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا شیر محمد, میاں شیر محمد پھر کدی آ جائے نہ ملن واسطے. ہن حضور دین والے نے انا آتینا کل کوثر. تے حضرت مولانا شاہ مرزا خان فاضل بریلی تاجدار بریلی اللہ کروڑاں ارباں انگنت انہاں دے مزار مقدس دے رحمتاں دا نزول فرمائے. آپ لین والے نے انج دے کسی عالم کول بویں گے نا تو پھر اشرف علی تھانوی دے اوتے بھی کفر دا فتوی لگ جاوے گا, تے رشید احمد گنگوئی تے بھی لگ جاوے دا, تے قاسم نانوتوی دے بھی لگ جاوے گا. اور اے بے ایمان خود بول کے آندے نے آپس تے پہ کے آندے نے کہ مولانا احمد رضا خان دی بخشش واسطے اے بے ایمانہ تے کفر دے فتوی ہی کافی نہیں, کیونکہ اللہ کم الحاکمین کل میدان معاشر وچ فرماوے گا اے احمد رضا تے میرے رسول نال اتنا پیار سی کہ تھوڑی جی بھی گل تو برداشت نہیں کر سکیا, انہیں بے ایمانہ تے کفر دے فتوی لا دتے. تو میرے یار دے بارے تھوڑی جی بھی گل نہیں برداشت کی, جڑا بھی بے ادب تے گستاخ ہوئے انہوں نے کفر دا فتوی لا دیتا ہے. واہ احمد رضا میں تیرے خوش ہاں, جا میں تینوں بخش دیتا. احمد رضا واسطے تے ایڈی گل کافی ہے. ایو جے کسی عالم کول بیٹھ کے تینوں قرآن لو جی نبی نہیں جانتا, نبی بولو بولو تو صحیح. نبی حضرت میاں شیر محمد صاحب کی فرماندے نے او نال جو علی جتیاں بھی نہیں لائیاں, علی جتیاں بھی نہیں لائیاں, تو نال بندہ سی حضرت میاں شیر محمد صاحب سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دے, تو واپس اوویں ہی پچھلی پیری واپس جلے ایتھے تشریف لے آئے نا, تو نال دا بندہ کلب کلب دے نال دے سوزی ہوندے نے, او کلپن لگ پوندے نے جی ہویا کی دس سوجی سی کی واقعہ ہویا. تو جناب آپ واپس تشریف لے, جس ٹائم نے اس نے حد درجے دا اصرار کر لیتا تے آپ نے فرمایا اتھے میرے مدینے دے تاجدار دی تشریف آوری سی, آپ تشریف فرمائے, آپ فرما رہے سن, سنا رہے سن, سبق پڑھا رہے سن, تے امام احمد رضا سبق لے رہے سن. تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بے ہن ساڈی ملاقات دا ٹائم ہے, ہن کچھ لین دین دا ٹائم ہے, تسی پھر کدے آ جاؤ. او یار کسی ایو جے بندے کول جاؤ تے کسی کول علم حاصل کرو. تے میاں محمد صاحب رحمت اللہ تعالی دا جملہ پڑھ جاواں جی نبی نہیں جانتا, ایک ہی دلیل کافی ہے, اور لمبی بحث نہیں. تو جانا نبی نہیں جانتا, نبی علم غیب نہیں جانتا, نبی جانتا ہی نہیں. آپ زور دی نماز پڑھان دے پیسہ یہ ہن میں صرف تن موٹا ایک جملہ دے چھڑیا ہو, یاد رکھنا, اس سے بڑا موٹا جملہ ہو رہا ہے ہی کوئی نہ.
جد اللہ نے اپنا آپ نہیں چھپایا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. یہ ساری آیتیں سورۃ نجم دیاں ہیں. لیا یار بلیا قرآن پاک اس تو بڑا کڑا علم ہے غیب ہے. جد اللہ نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو جو ہے اللہ نے اپنا آپ چھپایا. بولو بولو اللہ نے اپنا آپ نہیں چھپایا. جب اللہ نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو مڑ ہن تین اعتراض کا دایت اپنی منافقت تے اعتراض کر, اپنی بے ایمانی تے اعتراض کر اور اپنی جہالت تے اعتراض کر. میں اللہ کریم نے یہ جہالت تو کڈیا نہیں. ان تے کوئی تو اپنا کوئی آبجیکشن لا کو ٹیکے کو گولیاں لے. حضرات عظیم مقام اللہ حکم الحاکمین نے اپنے یار تو تے کوئی شے لکائی ہی نہیں. یہ تو میں ہن آیت پڑھن تو پہلا میں میاں صاحب دا جملہ پڑھ جاواں. یہ جملہ جڑا ہے نا جی وہ جڑا حضرت علم غیب تے میرا کرت پڑھدا تھا. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی بولے تے فرماندے نے قدر کیتا جس قدرت والے تے قدر کیتا جس بھارا سد لیا اے عرشاں تے ہے کول محبوب پیارا. جیل ہر درجے دا جیل. اچھا میں نے ایک دس تو صحیح ایک اور موٹی جی گل کراں. ایک بزرگ سن مجذوب ٹائپ سن. وہ فرماندے سن بھائی جڑے لوگ کہندے نے حضور جڑے نے وہ ساڈے ورگے نے, حضور ساڈے ورگے نے. اور یہ سورہ ہود پڑھو نا 12ویں سپارے دے وچ. ہن ٹائم نہیں وگرنہ میں کھول کے پڑھدا. سورہ ہود شریف پڑھو نا 12ویں سپارے دے وچ تے لکھیا کھلوتا ہے یہ کافراں دے جملے سن. کافر کہندے سن تسی بشر ہو, کافر کہندے سن بشر. تے اج ہن کلمہ پڑھ کے بھی بندہ آکھے جی تسی ساڈے ورگے ہو تسی نہیں جان دے تے پھر اسے کلمہ پڑھیا تے کوئی نہ تو جو ہے کلمہ بھی حضور دا پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تے عقیدہ پہ نبی جان دے ہی نہیں. تو کلمہ پڑھ کے سارا کچھ جان گئے. عجب گل ہے تو کلمہ پڑھ کے سارا کچھ جان گئے کہ اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں. تو جو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت داتا صاحب دے مزار دے سلامیاں پیش کرنے والے حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی آپ فرماندے نے توجہ میں ایک گل کرنے لگا پوری توجہ نہ سننا. آپ فرماندے نے اسی تے اللہ نے بھی تاں ہی منیا ہے. توجہ عجب ذہن گندا ہو چکے لوگاں دا. آپ فرماندے نے میں اللہ نو بھی تاں ہی منیا سی, اللہ نو بھی تاں ہی منیا کہ سونے ساڈے محمد دا رب ہے. وہ سونے ساڈے محمد دا رب ہے. سانو کون پتہ ہونا سی اللہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ یکتا ہے, اللہ صمد ہے, اللہ لم یلد ولم یولد ہے, اللہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اے سان دسیا تے محمد عربی نے دسیا. معلوم ہو گیا اگر تو کلمہ پڑھ کے اتنا علم جاننا ہے تو جڑا ہے کلمے والا انہوں علم ہی کوئی نہیں. عجب کہانیاں نے. انہاں دے منہ وچ مٹی پایا کرو اور مٹی اس طرح پایا کرو کی اے تکو ذرا اے سورہ نجم شریف, سورہ نجم شریف دی آیت نمبر 3 آیت نمبر آیت نمبر 7 آیت نمبر 8 آیت نمبر 9 آیت نمبر 10 آیت نمبر 11 کنیاں آیتاں بلکہ ساری سورہ نجم دی آیت نمبر 11 تک پڑھو. سورہ ون نجم آیت نمبر 11 تک 11 آیتیں ہی اللہ اپنے محبوب دے علم غیب تا اظہار تا فرمانا. اے پوریاں 11 آیتیں ہی حضور دا معراج. اچھا تو جو اللہ کم الحاکمین نے قرآن بیان فرمایا کہ میں اپنے یار نے بلایا آسمانہ تے. سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ 15واں پارہ پڑھو نہ ہوندی پہلی 17 پڑھو تو اللہ کی فرمایا میں اپنے یار نے بلایا. تو کینوں پتہ ہے اللہ نے دسیا سانوں پتہ لگیا نا. تو یہ سارا غیب ہی نہیں. بولو کی غیب ہی ہے نا. لیلن رات 2 زبراں رات تھوڑے جے حصے وچ میں لے بھی گیا تے لے بھی آیا. ابو جال ورگیاں سوال کر دیتا دسو رب ویکھیا جے تے میرے مدینے دے تاجدار نو رب کائنات نے وہی فرمایا انہاں نوں دس تے من رآنی فقد رأى الحق, جنہ میں محمد عربی نو ویکھیا انہاں رب نو ویکھ لیا. عجب کہانی ہے. غیب ہی سارا کی ہے معراج سارا غیب ہے. بدھو لوگ نے اس واسطے انہاں لوگاں واسطے ایک ہی گل کافی ہے اور انہاں نوں کہو کہ جب اللہ اپنا آپ نے لکایا
اللہ عالم الغیب ہے نا, غیب ہے نا, اللہ نظر آمدہ ہے نال, وہو معاکم ہے نال, ہے بولو وہو معاکم اینما کنتم. 27واں پارہ پڑھو سورہ الحدید, 27واں پارہ سورہ الحدید پڑھو تو اللہ حکم الحاکمین ارشاد فرماندے پہ وہو معاکم اینما کنتم. اللہ اکبر کبیر. دیکھو آیت نمبر 4 پڑھو نا سورہ الحدید دی, تو فرمایا وہو معاکم اینما کنتم, تسی جتھے بھی ہو تواڈے نال نال ہے. نظر آمدہ ہے بولو. تو میں ایک جملہ پڑھنا ذرا دھیان نہ سنے. فرمایا وہ تواڈے نال نال ہے, نظر نہیں آوندا. تے مدینے تاجدار نظر آیا کہ نہیں آیا؟ آیا ہے نا. تین بھی کل میدان معاشر تو جنت میں نظر آوے گا, لیکن اگر تم مشتاق ہوئے ہو ملاقات دا, ملاقات نو تو پسند کیتا تو پھر بھی تیری ملاقات ہوئے گی, بغیر پردے تو ہوئے گی, بغیر حجاب تو ہوئے گی, لیکن ایتھے عقیدہ علم غیب بڑا رکھنا پوے گا تاں وہ زیارت ہوئے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے ان بے دینہ نو میاں صاحب دا شعر کافی ہے, پھر پڑھ لئیے میاں صاحب دا شعر. آپ کی بے فرماندے نے قدر کیتا خود قدرت والے, تے قدر کیتا جسے بھائرہ صد لیا عرشاں تے کول محبوب پیارا. اچھا میں نے سمجھ ایک گل نہیں آئی تو ہمیں آئی جانی چاہیے دیئے, کلمہ شریف پڑھ کے بندہ ایڈا بے ایمان ہوئے, ایڈا گیا گزرا ہوئے تے اپنے رسول دے بارے جو جائیں گلنا کریں. نہیں سمجھ آئی گل دی. پورا حاضر ناظر ہو کے میری اس گل کا جواب دو. کلمہ بھی بڑا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد امانہ کی ہے, محمد امانہ جن دی بار بار تعریف کیتی جاوے. بولو جن دی بار بار تو یہ تعریف ہے. علم غیب نہیں جان دے, حضور حاضر نہیں, حضور اے نہیں, حضور اے نہیں, یہ تعریف ہے. حضور موٹا جا مسئلہ توڑے کر رہا ہے, لمبی بات نہیں کرتا. میں توجہ ہے, لمبی نہیں بات, بالکل مختصر بات پہ کرنا وا. محمد امانہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد امانہ کی ہے جیتی بار بار, جیتی بار بار, پھر بولو جیتی بار بار, سارے جاگ کے بولے جی محمد رسول اللہ پڑھنا لے ہو جیتی بار بار. یہ تعریف ہے. علم غیب نہیں جانتے یہ ہن کافی نکل رہا. اچھا ہن پھر پڑھ لئیے جن دی ہر لمحہ, ہر آن, ہر انداز, ہر لفظ دے اندر نوے نوے انداز دے نال جن دی تعریف کیتی جاوے ان کہندے نے محمد. تے بسترے پیچھے چالنے تے نماز دا بہانہ دے کے لوگوں نے برگلا کے کہنا جی محمد تے جان دے کچھ نہیں. آئے میرے کن کریا ذرا منہ میں میرے کریا جے. کلمہ حضور دا پڑھ کے جنہ مسجداں نو حضور نے آباد فرمایا انہاں میں جا کے تے سادے مسلماناں نو اغوا کرنا, ورگلانا نبی نہیں جاندا تے نہ لینا نماز دا. جی آؤ جی نماز پڑھیں جی, دین کی باتیں کریں. اے دین دی گل ہے, اے دین ہے. اللہ پہ فرماندا محمد الرسول اللہ. آیت کھولی جڑیا, میں ایک میں آیت پڑھنا چاہنا. کیسے نماز پڑھیں جی, آؤ جی دین کی باتیں کریں. اے دین ہے, سمجھ دے نہیں پہ تسی گل نو. اے دین ہے, بس دین دی گل کر کے جی آؤ جی مسیطے چلیے جی نماز دیاں گلاں کرنیاں نے جی, دین دیاں گلاں کرنیاں نے. اے دین ہے بجی دی تو تھی پاک ہوئے او تے انہیں لکھو پہ جانا, اور ان دی برائی کرنا, ان دی بدخوئی کرنا, حضور دے نقص تلاش کرنا, حضور دے عیب تلاش کرنا. اے دین ہے, اے دین نہیں, یہ دین المذاق ہے. اے تکو اے سورہ المنافقون پڑھو جڑی پوری سورت اللہ حکم الحاکمین نے منافقان دے بارے نازل کر دی پوری. جڑے ہوتے جی مننے ہیں جی, جی مننے ہیں جی, اے پوری سورت ہے. میں اپنے کو گل نہیں پہ کرتا, قرآن پاک جی حافظ بھی بیٹھے ہیں, میں قرآن پاک کھول دیتا ہے اس واسطے, اور ویڈیو بنتی پئی ہے. دسو اے دین ہے؟ تسی آپ ایک فیصلہ چکرو, اے اینو دین آندے نے؟ حضور دا نقص بیان کرنا اے دین ہے؟
ایک بار سارے جواب دیو بھائی یہ دین ہے؟ حضور دے عیب تلاش کرنا یہ دین ہے؟ حضور دے عیب تلاش کرنا یہ دین ہے؟ یہ دین المذاق، یہ دین وچوں نکلن والی گل ہے، اپنا ایمان خارج پہ کر دین لوگ۔ حضرات دی مقام توجہ فرمانا، میرا کریم رب اعلان پہ فرماندا اذا جاءک المنافقون، ہولی جو سبحان اللہ کی تو میں آکھنا ایتھے بھی کوئی عیب ہے؟ میرا کریم رب اعلان پہ فرماندا اس تو اگے بڑی دلیل کوئی نہیں، اس تو اگے سچی گل کوئی نہیں، اس تو اگے پکی گل کوئی نہیں۔ میرا کریم رب اعلان پہ فرماندا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين جہالت پھری پئی نماز دے نام تے اوتے لوگاں حضور دی بدخوئی کرنا کرنا دین دے نام دے اوتے اے پروپیگنڈا حضور جان دے نہیں، یہ تو غیر مسلمانوں چاہیے سی۔ اس آیا مبارکہ وچ اللہ کی فرماندا ہے؟ فرماندا سونیا تیرے کول منافق آوندے نے تے آندے نے تسی اسی گواہی دینے ہیں تسی اللہ دے رسول ہو۔ ہن توجہ، منافق آندے نے جی اسی گواہی دینے ہیں تسی اللہ دے رسول ہو۔ اللہ فرماندا ہے میں بھی گواہی دینا تسی اللہ دے رسول ہو۔ ہن اگلی گل میں پھر پڑھنا چاہنا، منافق آندے نے تسی اللہ دے رسول ہو، اللہ فرماندا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جاندا ہے تسی اللہ دے رسول ہو۔ لیکن ہن اگلی گل بھی سن، اللہ کم الحاکمین نے اعلان فرمایا واللہ یشہد، اینج نہیں میں دلوں پڑھدا پیا، دلوں پڑھن دا دیاں، پھر ذرا سن، اللہ کم الحاکمین نے فرمایا سونیا منافق کہندے نے تسی اللہ دے رسول ہو، میں اللہ بھی پیاننا تسی اللہ دے رسول ہو، میرے رسول ہو، لیکن اندر دی گل کی ہے؟ اللہ کم الحاکمین نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، سونیا اے اتو آ کے تواڈیاں گواہیاں دیندے نے، اے اندر دے جھوٹے نے، اللہ پیا فرماندا اے منافق جھوٹے نے۔ بندے ہو تسی کیڑی دنیا میں لگے پھر دو، اے قرآن ہے، اے قرآن پہ سمجھاندا ہے۔ نماز دے نام تے اوتے اپنے محبوب دی بدخوئی عیب کڈن والا او دیندار نہیں ہوندا، او دین دا مذاق اڑان والا ہے، او دین دا منکر ہے۔ اے انہوں نے میرے بزرگاں نے حضرت صاحب ساڈے سامنے تشریف فرمانے، اے اگے چاچا جی دے نال اگلے دن ایک بندہ ٹر گیا، او چنگے پانچ ٹائم دی نماز پڑھن والا بندہ، تے کہنے لگا نبی جان اللہ نے اپنے نبی نے کوئی نہیں دیتا۔ میں تو مختصر گل کر دیتی ہے، میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا تو علم والا بڑھ گیا، پھر اللہ دے وحدہ لا شریک ہونے پتہ لگ گیا، اللہ دی ذات صفات دا پتہ لگ گیا، محمد رسول اللہ دی ہماگیر رسالت دا پتہ لگ گیا، تینوں کلمہ پڑھنے نال سارا کچھ پتہ لگ گیا۔ تے رب کائنات نے الرحمن علم القرآن، رب نے جنہوں قرآن سکھایا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، اے جھڑواں ہو بے ایمانہ ہو۔ علم القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم، اللہ نے سکھایا، تو سکھایا ہے۔ اس واسطے ان لوگوں کا محاسبہ کرو۔ تو میں گل پہ کرتا تھی کہ سوشل میڈیا گل بڑی طول چلی گئی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، گل بڑی لمبی چلی گئی، ایسے عالم کو نہ بیٹھو جڑا سوشل میڈیا دا عالم ہوگا، جڑے گروپ جوائن کیتے ہون انہاں وچ پڑھ پڑھ کے دسدا ہوئے، بلکہ کسی عالم ربانی دے کول او بہ کے علم حاصل کرنا والا ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں عالم خواب دے اندر کی ویکھیا ہے، میں سرکار دی کچہری وچ یہ کون؟ حضرت داتا صاحب۔ ایک دفعہ ذرا پڑھ لو گنج بخش فیض عالم جی آؤں تے پڑھ لو آپ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہے میری فرماندے نے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما ناقصارا پیر کامل کاملارا۔ فرمان
فرماندے نے میں حضور دی کچہری چاہ ایس کسی عالم کول بو ایو جے عالم کول نہ بو جنہیں بستر بھی چایا ہووے سینے نال قرآن ملایا ہووے لیکن سینے دے وچ جندہ دتا ہویا ایمان اونی چاکو چھری نال لے کے آندا ہووے نبی تعریف والا کوئی نہیں نبی میلاد والا کوئی نہیں نبی معراج والا کوئی نہیں نبی علم غیب والا کوئی نہیں نبی جاندا کچھ نہیں نبی نو قد دے پیچھے دا کوئی پتہ نہیں ایو جو پیچھے نہ جاویں بلکہ ایسے عالم دے پیچھے جاویں حضرت دادا بخش گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسجد جڑی آپ دی مسجد ہے اجلے تعمیر کروائی حضرات دی مقام لوکاں نے اعتراض کر دیتا مولویاں نے اعتراض کر دیتا جناب دی اے مسجد دا نا قبلہ درست کوئی نہیں ہے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں میں تہانوں یقین کروا دینا وا آپ نے فرمایا آ جاؤ سارے لاہور دے مولوی اکٹھے ہو جاؤ سارے لاہور دے مولوی اکٹھے ہو گئے تے پیچھے سے امام دے نماز پڑھنا شروع کر دیتی جلے نماز پڑھی سلام پھیریا تے کی نظر آیا جتے حضرت دادا گل پہ کھلوتے نے سامنا خانہ کعبہ پہ نظر آوندا انج دے مولوی پیچھے جا کیڑے مولویاں پیچھے لگے ہوئے ہیں تو تے اج بھی جانا جی کیڑا مولوی ہے پھر وہ کیڑا مولوی ہے مولانا روم کو پوچھیے پتہ عجب گل عجب تسی بھی وانیاں وگدے ہو عجیب جدن جس لایا گلی ادن ٹر پیا مولانا روم رحمت اللہ تعالی بولے تے بول کے اعلان پہ فرماندے نے پیر کامل صورت ذل الہ اے فارسی میں تمہیں ترجمہ دسنا توجہ کر پتہ نہیں کنا تو پڑھایا پڑھتا پھرنا آپ کی بھی فرما دینا پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا فرمایا کہ عالم ربانی مل جاوے نا تے او پیر ہوندا ہے تے جے پیر نو ویکھ لئیے تے رب نظر آ جاندا ہے تو تے نبی دی گل پیا کرنا مولانا روم تے بڑی پیر تے گل مکا چھڑی ہے پیر کامل صورت ذل الہ جے ویکھنا ہی رب دا پرتاؤ تے اکس ویکھنا ہی تے کامل پیر ویکھ تے آئیں دا پیر ویکھ جڑا مصلی تے کھلوے تے کھانا کعبہ وی کھا چھڑے ہاں آج تے مولوی دے پیچھے نماز پڑھیا کر جی آپ قاری صاحب پڑھتے نہیں ہیں میں کہا بکو میں لبے تے میں پڑھا ایک ساڈے لاہور دے مفتی صاحب نے مفتی محمد اکمل صاحب یوٹیوب چینل تے بھی آوندے نے بڑے فتوے دس دین وہ فرمان لگے 4 سال میں مسیتاں پھولدا رہیا روزے وچ 4 سال میں مسیتاں پھولدا رہیا اب میں کوئی مسجد لب جاوے جن دے وچ میں تلاوت تراویحاں پڑھ لواں 4 سال میں کوئی بندہ ہی دا نظر نہ آیا بجن دے پیچھے میں تراویحاں پڑھ لواں بولو کچی بنی تے دوجاں لوکاں نوں بڑا سمجھاندے ہو جے کچی بنی تے پیر نہ رکھیا جے کچی بنے تو آپ ساری کچی بنی تے پیر رکھیا وہ تو تے یہ گل پہ کرنا ہے نا تے مولانا روم نے تے ایتھے گل مکا دیتی پیر کامل صورت ذل الہ اللہ دا پرتاؤ تے عکس پیر کامل تے پیرو ہوندا جڑا جہل نہ ہوئے توجہ پیرو ہوندا طریقت دا رہبر او ہوندا جڑا کم از کم ضرورت پوے تے کوئی جڑے ان ضرورت مسئلہ ہوے مسئلے دی ضرورت ہوے تے کم از کم وہ مسئلہ تے فقہ دا کڈ لوے یہ 4 شرطاں حضرت تاج الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی نے بہار شریعت دے بیان کیتے نے فرمایا کم از کم انہاں تے انہوں پتہ ہوے بھی یہ ضرورت والا مسئلہ ہے انہوں نے کڈ لوے انہیں نہ پتہ ہوے تو پیر کا دا آ گیا جی ٹھیک ہے جی 2 رکعت نماز نیرا جدے منہ تیرا ادھے منہ میرا ہے جہلا پھر کہتے جی نبی کو علم غیب نہیں ہے اللہ حکم الحاکمین نے لفظ محمد تک ساری گل مکا چھڑی ہے اچھا میں گل پہ کرتا سی تو ایو جو کسی عالم دے پیچھے نماز پڑھیا کرو اور کسی عالم کو قرآن پڑھو کسی کو تو لطف بھی آوے تو کسی عالم کو این دے کول بہو نا بے تھوڑا اندر دا گند نکل جاوے تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی فرماندے نے کہ میں حضور دی کچہری وچ گیا ہائے 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 عجب گل ہے جنہاں نوں اپنا پتہ نہیں ہے میں گند آ یا میں کی شے ہاں وہ نبی تے بھونکن لگ پوندے
کڈے افسوس دی گل ہے نال پڑھتے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. جی میں گواہی دینا وا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے محمد اللہ دے رسول نے محمد اللہ دے رسول نے نالے آندا میں محمد اللہ دے رسول نے نالے بدخوئی پہ کرتا ہے. اے تو نہیں سمجھ آؤندی گل دی. نالے نماز پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. نہیں سمجھ آئی گل دی نہیں سمجھ آئی نہیں آئی تو جی سمجھ آؤندی تو سارے مجمع نے بولنا سی. تھوڑا دھیان ہے ٹائم اٹھا ہوندا پیا ہے توجہ جی تھوڑا دھیان ہوندا پیا ٹائم اتے ہوندا پیا تے میرا دھیان یہ ہوندا ہے بد عقیدگی زیادہ ہوندی ہے. کبھی تسی غور نہیں کیتا کدی اینا بھی تسی نہیں بول سکتے اپنے حق دے بارے. اج کسان بورڈ لگیا ہے جی جلال پور جی فلانے چوک دے وچ جی فلانے چوک دے وچ کسان لگے جی انہاں رولا پایا جی ساڈی جی کھاد نہیں ہوگی جی ساڈا ڈیزل اتنا ہو گیا جی فلاں ہو گیا جی فلاں ہو گیا. اپنے حق حقوق واسطے تے سارے بندے بول دے ہو کبھی نبی دے رسول تے اپنے رسول دے حق وچ بھی بولے ہو. بولو اپنے محبوب دے حق وچ بولو. کتنا بولو گے؟ اگر اج بولیں گے تو تاں منکر نکیر دے سامنے آکھاں گے. اچھا اسی نماز پڑھنے التحیات للہ تیز تیز پڑھو ٹائم کافی ہوتے ہو گیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اگے کیا اندے ہو سارے بولیا جی میں نے سنیدہ تھوڑا اچھی بولیا جی السلام علیکہ. میں تو نے کیا میں تھوڑا سنیدہ ترا اچھی بولو السلام. وہ مت سچی سمجھ لو وہ میں تھوڑا سنیندہ ہے میں جان کے پیانا بولو السلام علیکہ. یہ دمانہ کیے آپ پر سلام ہو اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب. یا ایوہ النبی نبی کی دمانے غیب نہیں خبریں دینا رہے. وہ نبی کا دائے جنہوں پتہ ہی کوئی نہ ہوئے. ہاں توجہ اس بات بولے ہو یہ جو گلن نہ ہلاؤ قسم اللہ تعالیٰ دی اندر ایٹم بم ہے چھٹی جامانا تو آئیں ہر چیز زیدہ زیدہ ہو جائے. لیکن ان وقت ضرورت ہے تو اسی دسیا کرو آگاہی کریا کرو. میں انشاءاللہ بالکل جڑی گل سیدھی ہو کرانگا تے ایو جے جہلن تو بچو جڑے نماز دے تے تبلیغ دے نا دے ہوتے تھوڑنوں اپنے محبوب تو دور کر دیں رسول تو دور کر دیں شریعت تو دور کر دیں. آئیں دے نڑے لگو جنہاں نو 1000 سال بھی ہو گیا تے آج بھی جلے حضرت داتا صاحب دے مزار تے جاؤ تے لوگاں دا جم گٹھا نظر آندا ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں حضور دی کچہری گیا تو میں کی ویکھیا حضور آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو میں فوراً دوڑدا میں آپ دے قدم پوسی کی تھی تو میں کی وینا وا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے ایک بڑے بزرگ انہوں نے اپنے موڑیاں تے چایا ہے. ہن گل نو سمجھے یار ذرا جی کہ بڑے بزرگ نو موڑیاں تے چایا ہے. شیخ بمانا بزرگ شیخ انہوں نے موڑیاں تے چایا. ان گل نو ذرا دھیان نال چتھیا جے میں ایڈی گل کردا پیا بزرگ نو موڑیاں تے چایا ہے تے میں عرض کرنا یا رسول اللہ. حضرت داتا بخش فقہ حنفی دے مقلد نے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی کنے مقلد نے فقہ حنفی دے حضرت امام ابو حنیفہ دے پیروکار نے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی فرمایا جلے حضرت داتا گنج بخش عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون نے یہ چٹی داڑھی والا بابا کون ہے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے تیرا تے تیرے وطن والوں دا امام ابو حنیفہ ہے. اینج دے امام دے پیچھے نماز پڑھ جن میرے مصطفیٰ و امام فرمان. اینج دے امام احمد رضا نو من جنہاں نو میرے مصطفیٰ امام فرمان. اور اینج دے پیچھے نہ لگ جڑے تینوں دین دے نام دے دھوکا دین تے تیرے رسول دا دور کر. اج دی گفتگو میں ایتھے کلوز کرنا کافی ٹائم ہو گیا اور آئندہ وعدہ کرو اسی بھی جب کسی بد عقیدہ دے قریب نہیں جاواں گے. کہاں ہی ہوندا ہے ہولی بولے ہو کہاں ہی ہوندا ہے. ہوں میں تے گل لمبی نہیں کرتا تانوں سمجھ آ گئی ہونی جنہاں نوں سمجھ آنی جے نہیں سمجھ آئی تو میں اگلے جمعے تفسیر کراں گا وضاحت کراں گا. کہاں ہی ہوندا ہے تے کبوتر اپنا عقیدہ ستھرا رکھو. امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی والا عقیدہ رکھو. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ والا عقیدہ رکھو. حضرت امام ابو حنیفہ والا عقیدہ رکھو. کیوں اللہ کریم نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا یہ بڑے چنگے ساتھی نے تے چنگے ساتھی او نے جنہاں نو رب کائنات نے چنگے ساتھی فرمایا تے اے او چنگے ساتھی نے جنہاں نو اللہ کریم نے انعام والا فرمایا. وما توفیق